ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، عورت کو ایسا زیور نہیں پہننا چاہیے جس سے آواز پیدا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار کے موقعوں پر پیش کیا جانے والا ATV کا خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد فخر الدین مانیال صاحب۔ آپ بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے خطیب و امام ہیں اور بارگاہ شیخ دکن کے تحت چلائے جانے والے مدرسہ سراج العلوم قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے آپ سربراہ ہیں۔ علاوہ اس کے جماعت اہل سنت کرناٹک کے گلبرگہ ضلع کے صدر ہیں اور بھارت ایکتا منچ گلبرگہ کے بھی آپ جنرل سیکریٹری ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں خاندان رسالت کی 4 اہم شخصیات کا وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک کو بنت رسول سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال رہا، اور 10 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو داماد رسول حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں ملاحظہ کیا سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر خصوصی خطابات آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں سماعت کیے۔ آج ہمارے ساتھ مولانا حافظ محمد فخر الدین مانیال صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولانا، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ جی مولانا، ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی طہارت، آپ کی عفت و پاک دامنی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کو نازل فرمایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ دیگر امہات المومنین میں منفرد ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر سمندر کے قطرے ہیں، بارش کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں اور ریت کے ذرات ہیں، اسی قدر آپ کے فضائل و مناقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے 10 خصوصیتوں سے نوازا ہے جن سے دیگر امہات المومنین کو نہیں نوازا۔
سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان میں کوئی بھی باکرہ خاتون نہیں تھی، میں ہی باکرہ خاتون ہوں جس سے سرکار دو عالم نے نکاح فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ آپ نے بیان فرمائی کہ میں وہ خاتون ہوں جس کے والد بھی مہاجر ہیں اور والدہ بھی مہاجر ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ خاتون ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شادی سے پہلے، مجھ سے نکاح فرمانے سے پہلے 3 دن مسلسل جبریل امین ریشم کے کپڑے میں میری تصویر لا کر میری صورت حضور کی خدمت میں پیش فرماتے رہے اور عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، یہ عائشہ ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ جی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا، ہجرت سے 3 سال قبل آپ سے نکاح ہوا اور ہجرت کے 1 سال بعد آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں ہے، یعنی میں حضور پر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب آپ پانی پیتی کسی پیالے سے تو حضرت عائشہ سے حضور فرماتے کہ اے عائشہ، یہ پانی کا پیالہ ہے جس سے تم نے ابھی پانی پیا ہے، تم نے کہاں ہونٹ لگا کر پانی پیے تھے، میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ سے محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ اس وقت بھاری بھرکم جسم والی نہیں تھی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ دوڑ لگائے حضور، تو اس موقع پر آپ کا جسم ذرا بھاری بھرکم ہو گیا تھا، حضور آپ سے آگے نکل گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل جوئی کے لیے فرمایا کہ عائشہ، تم نے اس وقت مجھ سے سبقت کی تھی، آج میں نے سبقت کی ہے دوڑ لگانے میں، وہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے بھی ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 خوبیاں تو یہ ہوئی کہ میرے والد بھی مہاجر، والدہ بھی مہاجر، اور میں ہی باکرہ خاتون ہوں جس سے حضور نے نکاح فرمایا۔ پھر نکاح سے پہلے 3 دن تک جبریل امین سرکار کی خدمت میں ریشم کے کپڑے میں لا کر میرے چہرے کو بتاتے رہے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضور میرے بستر پر ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ خاتون ہوں جب حضور تہجد ادا کرتے ہوتے تو میرے حجرے میں ہوتے، جو رحمت انوار کی بارش سرکار پر ہوتی وہی رحمت و انوار کی بارش مجھ پر بھی ہوتی تھی۔ میں ہی وہ خاتون ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو میری باری تھی، اور اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور میں ہی وہ خاتون ہوں جس کی گود میں سرکار سر رکھے ہوئے تھے اور سرکار اس دنیا سے وصال فرما گئے، اور میں ہی وہ خاتون ہوں کہ میرے کمرے میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور میں ہی وہ خاتون ہوں کہ میں نے اپنے لیے جو جگہ رکھی تھی سرکار کے حجرے میں، اس جگہ کو میں نے ایثار کیا حضرت عمر پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جو محبت تھی اور جو خصوصیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا تھا، جو علوم آپ کو عطا فرمائے تھے، وہ اس قدر علوم دیگر امہات المومنین کو نہ ملے جس قدر علوم سے حصہ حضرت عائشہ کو ملا۔ مولانا یہ کہا گیا کہ آدھا دین، نصف دین جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھیں، تو اس سے آپ کے علمی مرتبت کا اندازہ۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ ام المومنین کیا علمی مقام تھا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عہد کی مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتیہ تھے، فقیہہ تھے، محدثہ تھے، مفسرہ تھے، کیونکہ آپ براہ راست حضور سے انہوں نے دین سیکھا، سارا دین سرکار کی صحبت میں رہ کر آپ دین سیکھا، اور اس دین کو امت تک پہنچانے میں آپ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کے جو مرویات ہیں، جو احادیث مبارکہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں، تقریباً 2210 احادیث مبارکہ کی آپ نے روایت کی ہے، اور آپ سے جن لوگوں نے اکتساب علم کیا، آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 700 سے زیادہ صحابیات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ اور وہیں پر 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، پردے میں رہ کر آپ تعلیم دیا کرتی تھیں۔ بخاری میں، دیگر کتب میں ہے، مسلم میں، دیگر کتب میں ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تو اس کے حل کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کی رہنمائی فرماتے، چاہے وہ آئلی مسائل ہوں، شرعی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، وہ سارے مسائل کا حل صحابہ کرام اگر اشکال ہوتا کسی مسئلے میں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رہنمائی لے کر ان مسائل کو حل کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ باضابطہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، احکام شرع سے متعلق، دین سے متعلق، شریعت سے متعلق جو بھی رہنمائی ہے، بحیثیت مفتی حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مولانا خواتین کے جتنے بھی احکام شریعت میں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی، جی تو اس بارے میں کچھ؟ دراصل دین اسلام کا وہ بہت بڑا حصہ، یا یوں کہیے آدھا حصہ دین کا جو خواتین سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب کا سب جتنے مسائل میراث کے ہیں، عقد کے ہیں، خلا کے ہیں، اور زوجیت، عمل زوجیت کے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب اللہ کے رسول سے براہ راست آپ نے سیکھا، سمجھا، سنا، اور جوں کا تو اس کو امت تک پہنچایا۔ اور آئلی زندگی، حضور کی جو آئلی زندگی ہے، اس زندگی کو قریب سے دیکھنے والی اور اس زندگی کو امت تک پہنچانے والی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ مولانا قرآن مجید میں کئی عظیم خواتین کا ذکر آیا ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، بہت اہم سیرت کا حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو ہے۔ جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی، طہارت، عفت، پارسائی کی گواہی انسان نے نہیں بلکہ رحمان نے دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ نور میں جو 18ویں پارے میں موجود ہے، اس میں 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی پر، طہارت پر، عفت پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اس طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، عفت، برات پر ایمان رکھنا، یہ جزء ایمان ہے، ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طہارت، برات، عفت پر تردد کا شکار ہوگا یا انکار کر بیٹھے گا تو وہ ان کی طہارت، عفت، پاک دامنی کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے کلام کا منکر ہو رہا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طہارت، عفت، پاک دامنی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، اور جس دل نشین انداز میں اور جامع انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں آپ کی طہارت و پاک دامنی کا بیان ہوا ہے، وہ ایسا شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جی، تو یہ سورہ نور میں سورہ نور کی 10 آیتیں ہیں۔ جی، مولانا یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا
جو زندگی ہے تو وہ ہماری خواتین کے لیے کس طرح اس میں رہنمائی موجود ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی سارے خواتین کے لیے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اور ان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا اسوہ بہترین نمونہ ہے، اسوہ مشعل راہ ہے آپ کا۔ جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے سارے امت تک دین کو پہنچایا۔ آپ سے استفادہ کرنے والے مرد حضرات بھی ہوتے، ضعیف بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، بچے بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتے، سب کو حسب استطاعت پردے میں رہ کر آپ دین سکھاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نابینا شخص آپ سے احکام شرع جاننے کے لیے حاضر ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نابینا شخص سے پردہ کیا۔ صحابیات وہاں موجود تھیں، عرض کرنے لگی کہ یا ام المومنین یہ تو نابینا ہے، آپ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ پھر آپ ان سے کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں۔ اس سے آپ کی حیا کا اور خواتین کے لیے پردے کا حیا کا اس میں ایسا پیغام ہے کہ اگر اس ایک واقعے کو ہم سمجھیں تو یہ ایک واقعہ ہی امت کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو پردے کی ترغیب دلانے کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں گنبد خضرا میں، پھر حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تشریف لے جاتی تھی، حضرت عمر کا بھی وصال ہوا تو تشریف لے جاتی تھی۔ پہلے آپ کے سر پر دوپٹہ ہوا کرتا تھا، آپ اوڑھنی اوڑھ کر ہی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر وہاں آرام فرما ہو گئے تو آپ پورے حجاب کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ زیارت کرنے جایا کرتی تھی۔ تو اس سے پردے کی اہمیت، اور لوگوں کو جو آج کل بے پردگی عام ہو رہی ہے، بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں جہاں مرد و زن کا اخلاط ہوتا ہے، وہ بے پردگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بگاڑ پیدا ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، ان کی سیرت مبارکہ امت مسلمہ کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو پردے کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو تحصیل علم کا جو جذبہ تھا، وہ امت کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ سارا دین سیکھ سکتی ہے، نہ صرف سیکھ سکتی ہے بلکہ سارے امت کو دین سکھا سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا یہ اہم رول رہا ہے خواتین کے لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون وقت کی مفتیہ بھی ہو سکتی ہیں، وقت کی محدثہ بھی ہو سکتی ہیں، وقت کی مفسرہ بھی ہو سکتی ہیں، یا اتنا ہی نہیں وقت کی مجاہدہ بھی ہو سکتی ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سب جنگ میں مشغول تھے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، خود سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ایسے عالم میں سب سے پہلے سرکار کے پاس پہنچنے والی خاتون حضرت عائشہ تھی۔ تو آپ نے خواتین کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت سے بہت سی رہنمایانہ پہلو پیش کیے۔ پروگرام کے آخر میں مولانا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کس طرح اس نے سلوک فرمایا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات سے بے انتہا محبت، اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بے انتہا محبت فرماتے تھے، ان کے گھر کے کاموں میں حضور خود اپنا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ان کو ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے حضور خوش کرنے، ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرکار کچھ نہ کچھ فرماتے تھے۔ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، جب پانی پیتے تو اس پیالے کو حضور لیتے اور فرماتے کہ عائشہ تم نے اس پیالے سے پانی پیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس پیالے سے
تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا ہے، تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں، میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جس برتن سے حضور غسل فرماتے تھے اسی برتن سے، اسی پانی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غسل فرمایا کرتی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ سن رہے تھے مولانا حافظ محمد فخر الدین مانیال صاحب سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور حضور سے آپ کی محبت اور عقیدت، اور پھر آپ کی علمی مقام و مرتبے کو بھی مولانا نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، اور خاص طور پر خواتین کے لیے پردے کا نظم کرنا کتنا ضروری ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے مولانا نے بیان کیا۔ ناظرین، یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پچھلے 10 سالوں سے اے ٹی وی گلبرگہ پر یہ پروگرام رمضان میں افطار اور سحر کے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ افطار اور سحر سے آدھا گھنٹہ قبل یوٹیوب، فیس بک پر آپ اے ٹی وی گلبرگہ ٹائپ کر کے یہ پروگرام مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہم پروگرام کو مکمل کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب مانیال کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اس پروگرام میں بہت ہی معلوماتی اور عمدہ گفتگو فرمائی، اور پچھلے 10 سالوں سے مولانا ہمارے اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں۔ گلبرگہ اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔